ہیں، ایک ہاتھ جناب علی کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ جناب عباس کے کندھے پہ رکھا، مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ دیکھ کر آپ کے چہرے کو کہتے ہیں کأنہ ورقۃ مصحف، آپ کا چہرہ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ جیسے قرآن کے اوراق ہوں، ایسا چہرہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہ عدالت الخلفاء کے اندر لکھا، انہوں نے کہا کہ جب غار کے اندر ابو بکر صدیق نبی کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی گود کو نبی کے لیے سرہانہ بنایا ہوا ہے، پیغمبر کا سر اقدس ابو بکر کی گود میں ہے، ایسے لگتا تھا جیسے رحل پہ قرآن کھلا ہوا ہو۔ یہ عظمتوں والا قرآن اور یہ رفتوں والا قرآن، پھر اس کی عظمت اور دیکھو کہ کوئی کتاب پڑھو، ایک مرتبہ پڑھ کے، دو مرتبہ پڑھ کے، چار مرتبہ پڑھ کے انسان کا دل اکتا جاتا ہے، پھر وہ مزہ نہیں رہتا۔ لیکن اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعجاز رکھا ہے، قرآن کو یہ عظمت بخشی ہے کہ قرآن کو ایک بار پڑھو وہی مزہ، قرآن کو دو بار پڑھو وہی مزہ، قرآن کو 10 بار پڑھو وہی مزہ، اور قرآن کو 1000 بار پڑھو وہی مزہ، نفل کے اندر پڑھو پھر بھی مزہ، فرض کے اندر پڑھو پھر بھی مزہ، دکان کے اندر بیٹھ کر پڑھو پھر بھی مزہ، چلتے پھرتے ہوئے پڑھو پھر بھی مزہ، گھر کے اندر پڑھو پھر بھی مزہ، قرآن کو جب بھی پڑھو مزہ بڑھتا چلا جائے گا، اللہ اس کے پڑھنے والے کے اندر لطف میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، لطف میں بھی اضافہ اور لطف و کرم میں بھی اضافہ۔ یہ قرآن ہے کیا؟ کتاب ایک ہے لیکن 18,000 علوم کا مجموعہ ہے، 18,000 علوم کا مجموعہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر تاریخ ہے، اس قرآن کے اندر جغرافیہ کا علم ہے، اس قرآن کے اندر سائنس کا علم ہے، اس قرآن کے اندر فلسفے کا علم ہے، اس قرآن کے اندر صرف کا علم ہے، اس قرآن کے اندر نحو کا علم ہے، اس قرآن کے اندر تاریخ کا علم ہے، اس قرآن کے اندر میتھ کا علم ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ اللہ نے سائنس کو بیان کیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اللہ نے جغرافیہ کو بیان کیا۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ سائنس کا بانی قرآن ہے، قرآن کے علاوہ سائنس کا بانی کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک کے آنے سے پہلے عیسائیت بھی موجود تھی، قرآن کے آنے سے پہلے یہودیت بھی موجود تھی، قرآن کے آنے سے پہلے نصرانیت بھی موجود تھی، لیکن چاند پہ کوئی نہیں پہنچا، سورج پہ کمندیں کسی نے نہیں ڈالی، ستاروں کو مسخر کوئی نہیں کر سکا، ہوا فضا خلا پہ کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ قرآن کے آنے سے پہلے سورج کو دیوتا مانا جاتا تھا، قرآن کے آنے سے پہلے چاند کو خدا مانا جاتا تھا، قرآن کے آنے سے پہلے ہوا فضا خلا کی عبادت کی جاتی تھی، قرآن کے آنے سے پہلے آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ قرآن ہے جس نے آ کر کے کہا سورج تمہارا خدا نہیں تمہارا نوکر ہے، چاند تمہارا خدا نہیں تمہارا نوکر ہے، ہوا فضا خلا تمہارے خلا نہیں تمہارے نوکر ہے۔ یہ قرآن نے آ کر کے کہا آگ تمہارے دیوتا نہیں تمہارے لیے نوکر بنائی گئی۔ جب قرآن نے یہ بات آ کر کے کہی، پھر سورج پر بھی ریسرچ شروع ہوئی، چاند پر بھی ریسرچ شروع ہوئی، ہوا پر بھی ریسرچ شروع ہوئی، آگ پر بھی ریسرچ شروع ہوئی۔ اس لیے مجھے کہنے دو سائنس کا بانی اللہ کا قرآن ہے اور میرے رب کا کلام ہے۔ یہ قرآن جس نے سائنس سکھائی، یہ قرآن جس نے منطق، گرامر، صرف، نحو سارے علم سکھائے، یہ قرآن ہے۔ اور اللہ نے قرآن کو یہ اعزاز دیا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو مکہ کے وہ مشرک
مکہ کے منکر جو قرآن کو استغفر اللہ معاذ اللہ اس کا مذاق اڑایا کرتے، نہیں مانتے. رب ذوالجلال نے کہا تم قرآن کو نہیں مانتے؟ اور کب کہا؟ یہ چیلنج کب کیا؟ جب دنیا کفر کے اندر فردوس جیسے شاعر تھے، امراء القیس جیسے ادیب تھے، اس وقت قرآن نے چیلنج دے کر کے کہا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر تم اس جیسی کتاب ہی بنا کے لے آؤ، اس جیسی کتاب بنا کے لاؤ. اللہ کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہیں دے سکے. پھر رب ذوالجلال نے کہا چلو تم کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی 10 صورتیں لے کر کے آؤ. جب 10 صورتیں بھی نہ لا سکے پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، پوری کتاب نہیں لا سکتے، 10 صورتیں قرآن جیسی تم بنا کے نہیں لا سکتے، جاؤ چیلنج ہے پورے دنیا کفر کو، سارا کفر مل جائے، کفر کے سارے شاعر مل جائے، کفر کے سارے ادیب مل جائے، قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لاؤ. اور سورت بھی کوئی بڑی نہیں، سورت بقرہ جیسی نہیں، سورہ آل عمران نساء جیسی نہیں، بلکہ ایک صحابی نے سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت لکھ کر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی کہ جاؤ کافرو تمہیں چیلنج ہے، ایک چھوٹی سی سورت اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے، تمہیں اپنی شاعری پہ ناز ہے، تمہیں اپنے ادب پہ ناز ہے، تمہیں اپنی گرامر پہ ناز ہے، تمہیں اپنے فلسفہ پہ ناز ہے، تمہیں اپنی زبان کی فصاحت پہ ناز ہے، اپنی بلاغت پہ ناز ہے، زبانوں کی زبانی پہ ناز ہے. جاؤ چیلنج ہے، قرآن جیسی 3 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ. سارا کفر نہیں لا سکا. کئی سال تک سورہ کوثر لٹکی رہی، کئی سال تک، لیکن قرآن کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت نہیں بنا سکے. اور یہ چیلنج ہے نا، اس سے آگے بھی ایک چیلنج ہے کہ یہ قرآن اترا. اب دنیا کی ترقی کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جناب عیسائیت نے ترقی کر لی، یہودیت نے بڑی ترقی کر لی، وہ چاند پہ پہنچ گئے، انہوں نے ستاروں کو مسخر کر لیا، انہوں نے ایسے کر لیا، ایٹم بم بنا لیا، کیمیائی ہتھیار بنا لیے، توپیں بنا لی، ٹینک بنا لیے، جہاز بنا لیے. میں کہتا ہوں تمہاری ساری ترقی ٹھیک ہے، تمہاری ساری ترقی اپنی جگہ پر ہم تسلیم کرتے ہیں. تم نے ایٹم بم بنائے، تم نے کیمیائی ہتھیار بنائے، تم نے ٹینک بنائے، تم نے توپیں بنائی، تم نے بندوقیں بنائی، تم نے چاند پہ قدم رکھا، تم نے ستاروں پہ کمندیں ڈالی، تم نے ہوا کو مسخر کر لیا، ہوائی جہاز بنا لیے، لڑنے والے جہاز بنا لیے، تم نے سارا کچھ کر لیا. لیکن بتاؤ دنیا کے عیسائیوں، تم پوری دنیا کے اندر کوئی انجیل کا حافظ بھی تیار کر سکے ہو؟ پوری دنیا کے اندر یہودیوں ساری ترقی کے باوجود بتاؤ تورات کا ایک حافظ بھی بنا سکے ہو؟ ایک حافظ دکھاؤ انجیل کا، ایک حافظ دکھاؤ تورات کا پوری دنیا کے اندر. تم کہتے ہو بڑی ترقی کر لی. یہ کیا ترقی ہے؟ تجھے میں ترقی بتاؤں. 10 سال کا بچہ سبزی خریدنے کا پتہ نہیں، 10 سال کا بچہ بس پہ چڑھنے کا پتہ نہیں، مصلی پہ کھڑا کر دو، الحمد سے شروع کرے گا والناس تک پڑھ جائے گا، غلطی کوئی نہیں آئے گی. یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ نے یہ قرآن کو عزت اور عظمت بخشی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اور آج
دنیا کے اندر یہ جو اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں، اس سے پہلے بھی کتابیں اتری، صحیفے آئے، لیکن وہ آج محفوظ نہیں۔ مذاہب باطلہ کی کتب کو دیکھو کہ ہندوؤں کی کتاب کا نام ہے وید، اس کے 4 حصے ہیں، وید اکبر، وید اوسطا، وید اصغر، وید ادنا۔ مجوسیوں کی کتاب زرتش، جس کو مجوسی اپنا پیغمبر مانتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے اوسطا۔ یہودیوں کی کتاب کا نام ہے تورات، عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل۔ لیکن میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ جو تورات 1000 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، جو انجیل 1000 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے، جو زبور 1000 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے شاگرد کا نام پطرس تھا، جو انجیل پطرس نے لکھی اور ہے، جو انجیل متی نے لکھی وہ اور ہے، جو انجیل امریکہ کے اندر ہے وہ اور ہے، جو انجیل برطانیہ کے اندر ہے وہ اور ہے، افغانستان کی انجیل اور ہے، ہندوستان کی انجیل اور ہے، پاکستان کی انجیل اور ہے، یورپ کی انجیل اور ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، میں قربان جاؤں قرآن کی رفت پر، میں قربان جاؤں قرآن کی شان پر۔ جو قرآن مدینے میں اترا تھا آج وہی قرآن پاکستان میں ہے، جو قرآن مکے میں اترا تھا وہی قرآن امریکہ کے اندر ہے، جو قرآن آقا پہ نازل ہوا وہی قرآن ہندوستان میں ہے، وہی قرآن افغانستان میں ہے، وہی قرآن انگلستان میں ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک قرآن کا ایک لفظ نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، ایک بھی صورت نہیں بدلی، ایک بھی آیت نہیں بدلی، بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن کے نہ زبر کے اندر تبدیلی آئی، نہ قرآن کی زیر کے اندر تبدیلی آئی۔ اس لیے نہیں آئی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو بھیجنے والا بھی اللہ اور اس کی حفاظت کا ذمہ لینے والا بھی اللہ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیوں لیا؟ کیوں لیا اس کی حفاظت کا ذمہ؟ تورات بھی تو آسمانی کتاب تھی، انجیل بھی تو آسمانی کتاب تھی، زبور بھی آسمانی کتاب تھی۔ کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے نہیں لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے، کلام خدا بھی ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے، کتاب ہدا بھی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اس لیے لیا، اور تورات کی حفاظت کا ذمہ اس لیے نہیں لیا کہ تورات کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں، انجیل کتاب ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت نہیں، زبور کتاب ہے مگر داؤد علیہ السلام کی سیرت نہیں۔ قرآن ہی وہ مقدس کتاب ہے جو کلام خدا بھی ہے، کتاب ہدا بھی ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ قرآن، اور پھر ذرا اس قرآن کے اترنے کو دیکھو اور دوسری کتابوں کے اترنے کو دیکھو۔ جب یہ قرآن آیا اس سے پہلے دوسری کتابیں بھی آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے اترنے کا وقت آیا، کہا موسیٰ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اترنے کا وقت آیا، کہا عیسیٰ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اترنے کا وقت آیا، کہا داؤد اپنے معبد خانے میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ یعنی کتاب دینے کے لیے اور کتاب لینے کے لیے انبیاء کو پابند کر دیا گیا، انبیاء کو محدود کر دیا گیا کہ میرے انبیاء
تم یہ کام کرو گے پھر تمہیں کتاب ملے گی، فلاں جگہ پر جاؤ گے پھر تمہیں کتاب ملے گی، فلاں کام کرو گے پھر تمہیں کتاب ملے گی۔ لیکن میں قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، اور قربان جاؤں صاحب قرآن کی عظمت پر، جب قرآن کے اترنے کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو پابند نہیں کیا کہ میرے مصطفیٰ یہ کام کرو پھر تمہیں کتاب ملے گی، فلاں جگہ پر چلے جاؤ پھر تمہیں کتاب ملے گی، فلاں جگہ پر بیٹھ جاؤ پھر تمہیں کتاب ملے گی۔ نہیں نہیں نہیں، بلکہ میرا نبی اگر پہاڑ پہ تھا اللہ نے قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرے نبی غار میں تھے قرآن غار میں بھیج دیا، میرے نبی بازار میں تھے قرآن بازار میں دیا، میرے نبی بدر میں تھے قرآن بدر میں بھیج دیا، میرے نبی احد میں تھے قرآن احد میں بھیج دیا، میرے نبی تبوک میں تھے قرآن تبوک میں بھیج دیا، میرے نبی خندق میں تھے قرآن خندق میں بھیج دیا، میرے نبی حنین میں تھے قرآن حنین میں بھیج دیا، میرے نبی بازار میں تھے قرآن بازار میں بھیج دیا، میرے نبی مکے میں تھے قرآن مکے میں بھیج دیا، میرے نبی مدینے میں تھے قرآن مدینے میں بھیج دیا، میرے نبی سفر پہ تھے قرآن سفر میں بھیج دیا، میرے نبی حضر میں تھے قرآن حضر میں بھیج دیا، میرے نبی کھڑے تھے قرآن کھڑے ہوئے بھیج دیا، میرے نبی بیٹھے تھے قرآن بیٹھے ہوئے پہ بھیج دیا، حتیٰ کہ میرے نبی عائشہ کے بستر پر تھے اللہ نے قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ بھیج دیا۔